نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج میں جو آیات ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکے میں بساتے اور بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کیا ہدایات دی گئی تھی وہ بات چل رہی تھی۔ اب آیت نمبر 28 میں ہے لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع لہم، منافع جیسے فائدے کی جگہ، لہم اپنے لیے، ویذکروا اور یاد کریں، ویذکروا اسم اللہ اور یاد کریں نام اللہ کا، فی ایام معلومات، ایام معلومات جو معلوم دن ہیں، جو دن پتہ ہیں، علی ما رزقہم، اوپر اس چیز کے جو دیا ان کو، جو دیا ہے ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں سے، مویشیوں کے، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، واطعموا البائس الفقیر اور کھلاؤ باعث کو، یعنی درماندہ جو غریب انسان جو تکلیف میں ہو، الفقیر اور جو محتاج ہوں ان کو کھلاؤ۔ اب یہاں بات ہی شروع ہو رہی ہے اس آیت میں لیشہدوا، تاکہ وہ دیکھیں منافع۔ اب تاکہ کا تعلق ظاہر ہے پچھلی آیت سے ہے، آیت نمبر 27 کو ذرا سے دیکھیں، وہاں پہ کیا بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں بالحج، حج کا، یأتوک رجال وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تاکہ وہ آئیں پیدل اور دبلی اونٹیوں پر، اور آئیں ہر راستے سے، دور دراز کے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کے ہم نے پچھلی دفعہ اس کے معنوں پہ غور کر لیا تھا، لیکن بہرحال وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ لوگ آئیں دور دور سے، اتنی دور سے کہ اونٹنیاں دبلی ہو جائیں، راستے گہرے ہو جائیں چل چل کے، اور بہت ہی دور دراز سے لوگ آئیں۔ اور کس لیے آئیں؟ تاکہ دیکھیں، لیشہدوا، دیکھیں پائیں، منافع لہم، فائدوں کی جگہ ان کی، فائدے ان کے۔ اب وہاں پہ جانے کے کیا فوائد ہیں، اس حج کے کیا فائدے ہیں، وہاں جانے والا ہر فرد محسوس بھی کر سکتا ہے نا، کیسی کیسی دینی اور دنیاوی منفعتیں وہاں پہ نظر آتی ہیں، محسوس کرتا ہے ہر انسان۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا کہ وہاں جانے کے کیا کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں، جب آپ لوگ گئے تو کیا اس سے محسوس ہوا، بتائیے گا ضرور کلاس کے ختم ہونے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ سوچیں تو دینی منافع کا بھی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا گھر، ساری نعمتوں کو چھوڑ کر فقیرانہ انداز میں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے کی جیسے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کے حکم پر چلنا، رکنا، بیٹھنا، سونا، عبادتیں کرنا، ہر مشکل اور صعوبت کے اٹھانے کے لیے تیار رہنا، اور پھر کنکریاں مارتے ہوئے اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو کنٹرول کرنا، جیسے سیکھ رہا ہوتا ہے انسان، اور کچھ دن کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف لو لگا لینا۔ تو ان سب میں یہ ساری جو عبادتیں، جو ریچولز اس وقت انسان کر رہا ہوتا ہے حج کے دوران، کس طرح انسان جیسے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنے کی ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے حکم پر، اس کے اشاروں پر، خواہ کچھ ہو رہا ہو، اس وقت نیند آ رہی ہو لیکن اٹھ کر چلنا ہے، اس وقت کچھ اور دیر چاہ رہا ہے لیکن وہ کام اس وقت کرنا ہے۔ پھر اور اس کے بعد پھر اپنے پچھلے گناہوں، ساری زندگی کے، اور یہ کہ ساری زندگی میں جو کوتاہیاں ہوتی رہیں اس پر نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کس طرح اکیلے ہو کر، جیسے سب دنیا کے دھندوں سے دور ہو کر اپنی اوپر، اپنی زندگی پر نظر ڈال رہا ہو، کیسے کچھ فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں آنے والی ایک حدیث ہے جس میں حج مقبول کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا ایک پیدا ہو جانے والا بچہ، ایک بچہ جو پیدا ہو، کیسے کچھ بھی اس پہ گناہ کا کوئی میل کچیل نہیں ہے، کوئی اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر حج جس طرح سے کرنا چاہیے اللہ کی یاد کے ساتھ، اگر اس طرح انسان کرے تو وہ کچھ فائدے حاصل کر لیتا ہے نا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی دنیا کے بھی بے حساب فائدے، بے حساب اجتماعی فائدے بھی، پوری امت کو یکجہتی کا جیسے موقع ملتا ہے، تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں،
ہر جگہ کے انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایک سمجھیں کہ عالم اسلام کی کانفرنس ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا موقع ہے، مختلف قومیں ایک دوسرے سے مل رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ بھی بے حساب دنیاوی فائدے، صرف آب زمزم کے پینے کے فوائد کا ہی سوچ لیں، اس کا اندازہ کریں تو جیسے سارا سفر، اس کی صحبتیں بالکل ورتھ محسوس ہوں، اتنا کچھ وہاں پہ جا کے وہ فائدہ انسان حاصل کر لے۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 2500 سال تک عرب اس بیت اللہ کے کیسے کیسے فوائد سمیٹتے رہے، ان فوائد سے فیض یاب ہوتے رہے۔ عرب جس میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ایک دوسرے کے خیالات، معلومات اور تمدن سے فائدے اٹھاتے رہے۔ اس کے حج کے بہانے سب ملتے تھے نا وہاں پہ، بد امنی کے دور میں 4 مہینے بالکل امن کے سب کو مل جاتے تھے، ادھر سے ادھر دنیا سامان بھی، تجارتیں کیسی پھلتی اور پھولتی تھی، اس کی وجہ سے ہر تجارتیں فروغ پاتی تھی۔ تو وہ سارے فائدے کس طرح سے انسان اٹھاتے تھے۔ پہلے صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب پوری دنیا اسلام کے لیے وہ رحمت ہے نا، وہاں کا جانا، اس حج کا موقع ملنا۔ اور پھر کہا جاتا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اور یاد کریں نام اللہ کا ان دنوں میں، ایام معلومات میں۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ کس طرح یاد کریں اللہ کا نام، ویسے تو اس کے ہر عبادت میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ وہ بنیادی چیز ہے، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد۔ بلکہ جہاں پہ سورہ بقرہ میں جہاں حج کے احکامات آئے ہیں، ہر چند آیات کے بعد وذکر اللہ کے بعد، ذکر کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد، لیکن یہاں جس طرح آ رہا ہے فی ایام معلومات علی ما رزقہم، معلوم دنوں میں اس چیز کو اوپر اس چیز کے جو ان کو دیا ہے، تو اس سے قربانی کی طرف اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ قربانی کے لیے بھی کہ بجائے اس کے کہ ذبح کا ذکر ہو، رسم اللہ سے تعبیر کرنا کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑی خوبصورت چیز بھی ہے۔ پہلے کس طرح جاہلیت میں مشرکین کی قربانیاں بتوں کے لیے بھی ہوتی تھیں نا، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ مویشی، چوپائے بھی جان رکھتے ہیں نا، ان کے اللہ نے ان کو جان عطا کی ہے، ان کی جان لینا ایسے ہی جائز نہیں ہے جیسے کسی مفسر کا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چوپایوں کی جانوں پر اپنے نام کا قفل لگا دیا ہے، لاک کروا دیا ہے، جو صرف اسی کے نام کی کنجی سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر کسی چوپائی کی جان لینا حرام ٹھہرا، جان لی نہیں جا سکتی، اللہ کے نام سے اجازت لی جاتی کہ ہم اس کی جان لیں، تبھی اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ اور علی ما رزقہم کہنا کس طرح، یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے وہ مویشی، اسی نے ہماری ضرورت کے عین مطابق انہیں پیدا کیا۔ ہم سے بہت زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انہیں ہمارے بس میں کر دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ کسی بیل کا سوچیں، اونٹ کا سوچیں، کتنی بڑی طاقت رکھنے والے ہیں، بلکہ ایک معمولی سی چھوٹی موٹی گائے تک کو بھی اگر وہ سرکش ہو جائے تو انسان سنبھال نہیں سکے، کیا کچھ وہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے بس میں کر دیا ان کو۔ پھر بندوں پر ان کا یہ حق ہے کہ اس نعمت کے شکر پر ان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کریں، اور اس نذرانے کو بھی پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ہی فائدہ اٹھانے کے لیے واپس کر دیتا ہے، نام اس کا لیں۔ اور ایام معلومات میں جو کہا جا رہا ہے وہ قربانی کے دن ہے، اس کے بارے میں ویسے مختلف فقہا کی مختلف رائے بھی ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور رائے ہے بلکہ حنفی فقہ میں، وہ 10 ذی الحج اور اس کے بعد کے 2 دن 11-12 ذی الحج وہ ہے قربانی کے دن، کسی نے 4 دن تک بھی اس کو کر دیا ہے۔ تو ان ایام معلومات میں ہر چیز کا جیسے ہم سمجھتے آ رہے ہیں نا کہ اللہ کی عبادتوں کے لیے جو وقت مقرر ہوتے ہیں ان میں ان کی ساری برکت ہوتی ہے نا، اسی طرح قربانی کا بھی وہ وقت اللہ نے بتا دیا، اس وقت کرنے کی بات اصل ہے، وہ قربانی کی اہمیت وہ ہے اصل زیادہ کہ ان ایام معلومات میں انسان کرے۔ اور بہیمۃ الانعام کہا جا رہا ہے، انعام ویسے عربی میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، بیل کے لیے معروف ہے، لیکن یہ کہ بہیمۃ الانعام کہیں تو بہیمہ کا لفظ اس سے عام ہوتا ہے، اس میں انعام کی قسم کے دوسرے چوپائے بھی داخل ہوتے ہیں۔ بہیمہ ویسے کہتی ہے اس کو ہیں جو چوپائے ہوں لیکن چرنے والے درندے نہ ہوں،
تو بہیمت الانعام یعنی دوسرے سوچ لیں دمبا بھینس وغیرہ اس طرح کے جو اسی طرح کے جو مویشی ہیں، تو بہیمت الانعام کی بات آ رہی کہ ان میں سے، ان چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے اللہ کا نام ان پہ لیا جائے، یعنی انہیں اللہ کے لیے قربان کیا جائے۔ اور قربان کرنے کے بعد پھر کہا جاتا کہ فکلو، بس کھاؤ، منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائس الفقیر، باعث کہیں تو بہت ہی تنگ دست کہہ سکتے، فقیر جو محتاج ہے انہیں کھلاؤ، ان کا بھی ان کو حق دو کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی تھا کہ پہلے اس کو، اسلام سے پہلے اس کو کھانا ہی گناہ سمجھ لیتے تھے نا، کہ قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو بس اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، اس کا گوشت اور خون تک لا کے کعبے کی دیواروں پر لگاتے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کھانے کی اجازت ہے، فکلوا، بس کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ اس میں سے درماندہ فقیر کو بھی۔ اب یہاں پہ کھلانے کے لیے کس کو کھلایا جائے بتایا جا رہا ہے، لیکن احادیث سے جو پتہ چلتا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، تو زیادہ بہتر وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب خود بھی کھانے کی اجازت ہے، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلانے کی اجازت ہے، اور پھر فقیر کو بھی دیں، محتاج کو بھی دیں، ان کو بھی دیا جا سکتا۔ اس میں 3 حصے کرنا زیادہ، جیسے مسنون جو عام طور پہ ہم لوگ جو جانتے ہیں طریقہ، کہ ایک حصہ رکھ لیا جائے اپنے گھر والوں اس کے لیے، دوسرا دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ قربا کے لیے۔ لیکن زیادہ بہترین طریقہ ہے، لیکن واجب فرض نہیں ہے، جیسی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے بھی ہو ہی سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جس طرح آسان یہ کام لگتا ہے نا کہ جو ضرورت مند ہے جہاں دنیا کے جن حصوں میں، وہاں پہ ہم قربانی کروا دیں جہاں ضرورت مند ہے، تو پورا حصہ غربا کے لیے دے دینا وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن کھانے کی بھی اجازت ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اگر غربا نہیں ہے لینے والے، خود کھانا ہو تو وہ بھی قربانی ہو جائے گی، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، تو کھاؤ بھی اور دوسروں کو بھی دو، کو بھی کھلاؤ۔ قربانی بندہ ایک مومن کرتا اللہ کے لیے ہے، اور اس کا پورا فائدہ ہم انسانوں کی طرف ہی پلٹ کر آتا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے، یہ حج کی آیات چل رہی ہے نا، تو حج میں اب وہ دوسرے ریچول کرنے کے بعد عرفات کے قیام اور مزدلفہ کی رات، اور پھر رمی کرنے کے بعد اب قربانی کا بھی ذکر آ گیا، اور اس کے بعد اب جیسے احرام کھولنے کی ہدایت ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 29 میں کہا جاتا پھر ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ، لام جو ہوتا ہے یہاں پہ جیسے چاہیے کا ترجمہ اس میں ہم کر سکتے ہیں نا اس کا، تو ثم لیقضوا چاہیے کہ دور کریں، تفثہم اپنا میل کچیل، ولیوفوا اور پوری کریں، چاہیے کہ پوری کریں، نذورہم نظریں اپنی، ولیطوفوا اور طواف کریں، بالبیت العتیق قدیم گھر کا۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے تو پھر وہ چاہیے کہ وہ دور کریں میل کچیل۔ میل کچیل جس طرح پتہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ سب منع ہو جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے پھر میل کچیل جمع ہو جاتے ہیں، ویسے بھی سفر میں اور ان سب کے دوران کتنا انسان پہ میل کچیل آ سکتا ہے۔ تو اب جب قربانی ہو گئی اس کے بعد اب وہ احرام جب کھولا جاتا ہے، پھر وقت ہے اس کا کہ اپنے میل کچیل کو دور کرو، اپنے ناخن کاٹیں، سے ہدایت ہو رہی ہے، اپنی صفائی کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اور پھر ولیوفوا نذورہم اور پوری کرو اپنی نظریں۔ نظر کیا ہے؟ جو کام شرعاً کسی شخص پر واجب نہیں تھا، لیکن وہ زبان سے یہ نظر کر لے کہ میں یہ کروں گا، تو وہ نظر ہے، اور جب وہ نظر کر لے تو اس کا پھر پورا کرنا واجب ہے، ہو جاتا ہے نا۔ ویسے تو واجب نہیں تھی، کوئی بھی نفلی کام ہی ہو سکتا، تو لیکن اب جب کہہ دیا، جیسے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کروں گا آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، تو وہ کام پھر کرنا ضروری ہے۔ اس میں نظر کے ویسے تو بہت سے احکامات ہیں، لیکن تھوڑا سا بس یاد کر لیں کہ کسی غلط کام کے کرنے کی اگر نظر مان لی جو جائز نہیں ہے، تو اس کی نظر پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کفارہ ادا کر دے، بلکہ اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنے والی نظر بھی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ خواہ کی ایسی کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی جیسے نظر کر لیں۔ احادیث میرے ابھی سامنے نہیں ہے، لیکن روایات میں آتی ہے اس طرح کی بات کہ کسی نے جیسے
نظر کر لی کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا، تو حضور نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، تم سواری پہ جاؤ، یعنی خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ایسی نظر مان لی اس کا کفارہ ادا کریں، یا آپ نے کسی کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا تو منع فرمایا کہ نہیں وہ آئیں بیٹھیں، فرمایا نہیں اس کا کفارہ ادا کرو. تو اس طرح اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنے والی نظر بھی کرنی نہیں چاہیے، یا نادانی میں کر لی تو پھر اب اس کا پورا کرنے کے بجائے کفارہ دے دے. فقہا کے نزدیک نظر کی شرط یہ بھی ہے کہ شریعت میں جو عبادتیں بتائی گئی ہیں انہی میں سے ہو، ایسے ہی اپنے آپ ہی کچھ طے نہ کر لیں، بلکہ جیسے نفل نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ ہے. تو یہاں پر جیسے نظر پوری کرنے کی بات اس لیے کہی گئی، ابھی حج کے احکام چل رہے ہیں نا، اب وہاں جاتے ہوئے انسان کچھ بھی اپنے لیے سوچ سکتا ہے نا کہ کون سی زائد عبادتیں کروں گا، کتنے نفل پڑھوں گا، قرآن کتنا پڑھ لوں گی، یا کتنے عمرے کئی سوچ لیتے ہیں نا، کسی کے لیے ادا کرنا ہے عمرے، اپنے مرحومین کے لیے ادا کرنے کی نیت کر لی ہو، تو وہ سب کرنے کے لیے یہاں پہ اب ہدایت ہو رہی ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اب وقت ہے کہ اب تم کر لو، ادا کر لو جو بھی نظریں کی ہوں، کوئی نفل قربانی ہی کرنے کا ارادہ ہو یا کسی کے لیے کرنے کا ارادہ ہو، وہ سب کر سکتے ہو، وہ پوری کرو. اور پھر کہا جا رہا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرو اس قدیم گھر کا. عتیق کے معنی دو تین اس کے مفہوم ہے، ایک تو قدیم پرانا، قدیم کے لیے بھی ہے، پھر آزاد یعنی جس پر کسی کی ملکیت نہیں ہو، اور معزز اور مکرم کے لیے بھی عتیق کا لفظ آتا ہے. اور ان تینوں ہی معنوں میں کعبۃ اللہ بیت العتیق ہے. اور ظاہر ایک آزاد گھر ہے، اس پر کفار کا غلبہ نہیں ہو سکتا، کسی کی ملکیت اس پر ہو نہیں سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے بندوں کے اس میں داخلے پر کوئی بھی پابندی عائد کر دے. پھر یہ کہ وہ مکرم اور معزز گھر ہے، اس کا ویسا ہی احترام ہونا چاہیے. اور پھر قدیم گھر بھی کہ پرانا بنا ہوا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی ہے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہم نے وہاں پہ بسایا بوانا. بلکہ روایات میں یہ بھی ہے، مختلف ویسے رائے ہیں اس کے بارے میں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ پہلے سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی تھا، پھر لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، واللہ عالم. تو بہرحال بیت العتیق ہے، پرانا گھر، وہ اس کا تعارف یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس کا طواف کرو. اب طواف کرو کی جو بات ہو رہی ہے وہ طواف زیارت یا طواف افاضہ جس کو کہا جاتا ہے، جو حج کا رکن بھی ہے، وہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب احرام کھل چکا، قربانی ہو گئی، نہا دھو لینے کے بعد پھر یہ طواف ہونا چاہیے، یہ پتہ چل رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ذالک، یہ تو ہوا ومن یعظم، اور جو کوئی تعظیم کرے حرمات اللہ، اللہ کے حرمتوں کی، فہو خیر لہ عند ربہ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے عند نزدیک ربہ، اس کے رب کے، اس کے لیے بہتر ہے. ذالک کا جو لفظ ہے اس کے آگے جیسے تھوڑا سا رکنے کا بھی آتا ہے نا، ذالک کہنا جو ہے، ذالک ویسے تو اشارے کا لفظ ہوتا ہے نا، جیسے کوئی اشارہ کر رہے ہوں یہ یا وہ کہہ رہے ہوں، لیکن ذالک اس طرح اکثر جب آ رہا ہوتا ہے وہ پورا ایک جملے بلکہ دو تین جملوں کا سبسٹیٹیوٹ ایک طرح سے ہوتا ہے، جیسے بات تو کہی جا رہی ہو، ایک وہ بھی سمجھے جیسے کوئی اشارہ کر رہا ہو، انگلی اٹھا کے کوئی بات کر رہا ہے تو کیسے اس میں تنبیہ کا بھی وہ ہوتا ہے نا مفہوم، تو اس طرح کا بھی ہوتا ہے. ذالک یہاں پہ کہنا ایک تاکید کی طرح بھی ہے کہ یہ ہے کرنے کے کام، یہ یاد رکھو. اوپر جو احکامات ملے تھے ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ تم یاد رکھو، وہ کرنے کے اصل کام ہے. یا جیسے کہا جا رہا ہو کہ تعمیر کعبہ کا مقصد یہ تھا، یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یا یہ کہ یہ وہ باتیں اور احکامات ہیں جن کی تمہیں پیروی کرنا چاہیے، تو یہ بات ساری کہی جا رہی ہے ذالک کہنے سے، ذالک جیسے کہیں. اور پھر کہا جاتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے حرمات اللہ. حرمات اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مثلا حرم، مسجد حرام، حرام مہینے، حدی وغیرہ. تو ان تمام چیزوں کے احترام کی روایت تو ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی تھی، لیکن مشرکین نے ان چیزوں کے احترام کرنے کے ساتھ کرتے تھے وہ بھی احترام کو ایک حد تک، لیکن اس میں پھر
اپنے مفادات کے لیے انہوں نے احترام کے طریقوں کو جیسے بدل ڈالا تھا. خود بتوں کی موجودگی سوچیں حرم میں، وہ خود ہی کیسے بیت اللہ کے احترام کی کتنی بڑی توہین تھی جو وہ کر رہے تھے اس وقت. اور اس کے علاوہ دوسری بھی جو حرمات ہیں، جیسے سمجھے حرام مہینے ہی ہیں، شہر الحرام جن کو کہا گیا، اس سے فائدے بھی پورے اٹھاتے تھے ان حرام مہینوں کی وجہ سے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کیا تھا، جیسے نشی کا طریقہ چلایا ہوا تھا نا. نشی کے طریقے ویسے دو طرح سے ہوتے تھے، ایک تو کسی سے جنگ کرنا ہے تو کسی اور مہینے کو حرام کر لیا اور اس میں جنگ کر لی. کتنے بڑی تبدیلی ہو انہوں نے اس میں حرام مہینے کے، جیسے پوری اس کی روح ختم ہو جائے نا، وہ ایک تو کر لی تھی. دوسرا ایک نشی کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی آسانی کے لیے کہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں، اچھے موسم میں حج کا وقت آئے تو حج بھی آسان ہو، تجارتیں خوب چمکیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ترکیب کی ہوئی تھی کہ ایک اور مہینے کا اضافہ کر لیا تھا سال میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ پورے 30 سال تک وہ غلط وقت میں حج آتا تھا. اس میں روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے، اپنا آخری حج جو کیا ہے، اس وقت وہ صحیح وقت پہ آیا تھا، اور اس وقت نشی کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے پھر صحیح وقت پر ہو رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے 30 سال تک مسلسل غلط وقت پہ ہوتا تھا. 30 سال میں ایک دفعہ پھر صحیح وقت پر ہوتا تھا نا. تو وہ سب کیا ہے، حرمات اللہ کی بے حرمتی ہے نا. وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہینے جو حرام کیے وہ حرام ہیں، اس کو اس طرح سے نہیں بدلا جا سکتا، وہ اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اور بھی یعنی ہم نے شہر حرام سے سمجھا، لیکن جو بھی چیزیں جو جس طرح سے محترم رکھی گئی ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ، جو اس کی تعظیم کرے، اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، چاہے کریں یا نہ کریں. ہر احرام کی ہی سوچنے جو احکامات ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ہے جب جتنی آسانی بھی کر لیا، نہیں ہو رہی نہیں کیا، وہ نہیں ہو سکتا. جہاں پہ احکامات ہیں وہاں کس طرح کافی تنبیہ کے ساتھ اس کی بات آتی ہے نا سورہ بقرہ میں بھی. تو اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وقتی طور پہ مشکل بھی اگر لگ رہے ہوں، کچھ دنیاوی نقصان اس سے اٹھانا بھی پڑ رہا ہو، کچھ مشکلات اٹھانا بھی پڑ رہا ہو، لیکن کہا جاتا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، لیکن وہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے رب کے نزدیک وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتا دی ہیں، ان حدود کی پابندی اور احترام سے دل میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جس طرح بندہ اپنے ایمان کے درجے بڑھا لیتا ہے، اس لیے اس کے رب کے نزدیک اس میں خیر ہے، خیر ہے، اس میں بہتری ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کتنی بڑی بہتری ہے نا. سوچیں کہ ایمان کا بڑھنا، تقویٰ کے اضافہ ہونا، اپنے اللہ کے قرب کو پا لینا، اپنے اللہ کی رضا کو پا لینا، اس کتنے بڑے خیر ہیں. وہ تھوڑی سی مشکل سے بچنے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے، اس سارے خیر سے انسان اپنے آپ کو محروم نہیں کر لے. وہ بات کہی جا رہی ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور پھر کہا جاتا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے انعام مویشی، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تم پر، جو تمہیں بتائے گئے. احلت لکم الانعام، مویشی تم پہ حلال کیے گئے. یہ بات بار بار ویسے آتی ہے قرآن میں، اس لیے بھی کہ اس وقت انہوں نے، مشرکین نے جو اپنے دین بنا لیا تھا، جو دین میں بگاڑ پیدا کر دیے تھے، ان میں سے کتنے ہی انہوں نے مویشیوں کی کئی قسمیں تھیں جو انہوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر بس حرام کر لی تھیں. کون سے جانور ہیں، جو کئی نام بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا، بحیرہ، صائبہ اور حام وغیرہ، مختلف قسم کے مویشیوں کے، ان کی اولادوں کی وجہ سے مختلف نام رکھ کر انہوں نے انہیں حرمات میں شامل کر دیا تھا. وہ اللہ کی بتائی ہوئی حرمات نہیں تھیں، انہوں نے اس کو بنا لیا تھا حرام. کسی اونٹ کے 10 بیٹے ہو گئے، کسی نے پہلا نر دے دیا کسی بکری نے، اور اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ جانور عورتوں پہ حرام، کچھ مردوں پہ. وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو مویشی حلال کیے ہوئے ہیں. الا ما یتلی علیکم جو کہا جا رہا ہے، اس کا اشارہ اس سے پہلے آنے والی آیات کی طرف ہے. جیسے سورہ نحل میں احکامات ہیں نا کہ کون کون سے جانور حرام ہے، مردار حرام ہے، وہ چوپائے جو حرام ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ بس حرام ہے. باقی جو مویشی حلال ہے وہ حلال ہے، وہ اس کو حلال ہی سمجھو. حلال کو حرام کرنا بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے. حرام ہر چیز کو اپنے اوپر کرنا ہی دینداری نہیں ہے، بلکہ جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھنا بھی اصل دین کا حصہ ہے نا. تو وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اور پھر ہدایت ہوتی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ،
بس اجتناب کرو رجس کہتے ہیں گندگی، ریج جیم سین ہے نا، رجس بہت ہی ایسی گندگی جس سے جھرجھری سی آ جائے. عربی میں اکثر جو الفاظ بہت ہی ایک جیسے ملتے ہوئے ہوتے ہیں ان کے معنی بھی بہت ملتے ہوئے ہوتے ہیں. رے جیم زے ہوتا ہے نا، رجس ہوتا ہے کس طرح جس سے جیسے تھر تھری سی آ جائے، کپ کپ آ جائے انسان نا. اور رجس جو ہے ایسی گندگی جس سے انسان بہت ہی کراہیت محسوس کرے، بہت ہی اس کو تصور بھی کرے تو جھرجھری آ جائے اس کو نا. تو اس کو کہا جا رہا ہے رجسی من الاوثانی. اوثان جو ہے وثن کی جمع، واو سے نون وثن. وثن بت کے لیے کہتے ہیں، لیکن بت کے لیے بہت سے عربی میں الفاظ ہیں نا. وثن اکثر ایسے بت کو کہتے ہیں، یا اوثان ایسے بتوں کو کہتے ہیں جو ثابت اور قائم رہنے والے، جیسے مخصوص پتھروں، درختوں، ستاروں وغیرہ میں اللہ کی صفات کا عقیدہ رکھ کر ان کی عبادت شروع کر دی جاتی تھی نا، تو انہیں اوثان کہا جاتا. تو ان کی گندگی سے بچو. اصل تو بتوں کی گندگی سے بچنے کی بات ہے، لیکن یہاں اوثان کا نام آ رہا ہے کہ ان اجتناب کرو، بالکل اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جس طرح غلاظت کو دیکھ کر انسان کراہت محسوس کرتا، اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح شرک سے، مشرکانہ خیالات سے بھی وہ بھی اصل میں تمہیں ایسی گندگی ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. مشرکانہ خیالات ہوں کہ کوئی کسی بھی طرح کا شرک ہو تو اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کہا جا رہا ہے. اور وہ چاہے آج اوثان کی گندگی نہ بھی ہو، لیکن ہر طرح کے شرک سے بھی اسی طرح بچنے کی ضرورت ہے. کسی بھی طرح سے معمولی سے بھی کسی بھی شرک میں کوئی انسان اسی طرح بالکل گندگی کی طرح سمجھے نا، کہ جیسے اس سے بہت دور رہنا چاہے، اس کے قریب بھی نہ جائے. سوچیں آج کل کیسے ہندوؤں کی تہذیب ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. ان کے بتوں کو خوبصورت سمجھ کے اپنے گھروں میں اگر سجا دیے جائے تو اتنی بڑی بات ہے نا. وہ چیزوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، اسی کے خوبصورت کے شو پیس بنا کے پوری دنیا میں بیچ رہے ہوں، اور دوسرے انسان بھی مسلمان تک بھی انہیں خوبصورت سمجھ کے اگر اپنے گھر میں رکھ لیں تو اس سے کس طرح اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کوئی سا بھی شرک ہو. اور پھر کہا جاتا ہے وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اجتناب کرو الزور سے، جھوٹی بات سے. الزور باطل اور جھوٹ، حق کے خلاف جو کچھ بھی ہو وہ ہے زور نا. تو سب سے بڑا جھوٹ تو سوچیں وہ ہے جس کی اصل یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی لحاظ سے شریک کرنا، وہ ہے سب سے بڑا جھوٹ نا. کوئی اللہ کا شریک ہے نہیں کسی بھی طرح سے. اللہ واحد ہے، احد ہے اللہ تعالیٰ کو، قل هو اللہ احد، کہو وہ ایک ہی ہے. اور اس کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی کسی کو شریک کر دے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کسی اور کو اپنے شفاعت کرنے والا سمجھنا، کسی اور کو مددگار سمجھ لینا، یہ سمجھنا کہ وہ کام بنا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں نا. اب یہاں پہ حرمات اللہ کی تعظیم کے بعد شرک اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید ہے، تو اشارہ اس طرف بھی ہے جو مشرکین نے جو اس طرح کی چیزیں جو ابھی ہم یاد کر رہے تھے نا، بحیرہ شائبہ وغیرہ مقرر کر دیے تھے، وہ سب بھی کیا ہے بالکل جھوٹ تھا نا. اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کہا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہم سمجھ رہے تھے حرمات اللہ کی تعظیم کے لیے جو غلط طریقے نکال لیے جائیں وہ بھی اسی جھوٹ میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ جھوٹی قسم، جھوٹی شہادت بھی اسی حکم کے تحت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی یعنی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے. سوچیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان دوبارہ ایمان نہیں لائے، توبہ نہیں کر لے. اور جھوٹی گواہی بھی اتنا بڑا اس کے برابر رکھا گیا. حضور فرماتے ہیں اسی لیے فقہا نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے شدید سزائیں بھی تجویز کی ہیں، بہت ہی زیادہ جیسے عبرت انگیز سزائیں اس کے لیے رکھی گئیں. ویسے یعنی جھوٹی گواہی تو ہے ہی بہت ہی بڑا گناہ. اس کے لیے حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے، جو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اشراک باللہ کے برابر کر دی گئی. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی. اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. اور ایک اس میں ہے جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں آپ نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ اور راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے ہوئے بیٹھے تھے لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا، یعنی آپس میں سوچ رہے تھے کہ کاش اب آپ خاموش ہو جاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اس کا اثر نظر آ رہا تھا نا، کہ اتنی اس سے آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہوں کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنے کی جب بات آئی، حالانکہ اس سے پہلے اس سے بڑے گناہوں کی بات ہے، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لیکن معاملات میں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، وہ آپ بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا زیادہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ چیز نا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان آدمی کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک اور ناراض ہوں گے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بس چھوٹا سا جھوٹ بول جائے، جھوٹی گواہی دے دے، جھوٹی قسم کھا لے، تو وہ ایک تو شرک کے برابر گناہ ہو گیا، اور دوسرے اللہ کو سخت ناراض کرنے کا باعث انتہائی بری چیز ہے۔ جیسے سمجھ میں آتا ہے اس سے کتنا زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی جھوٹ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جھوٹ بولنے سے اسی طرح ڈرنے کی ضرورت ہے نا، بلکہ ایسے معاملات بھی جس میں اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ جھوٹ ہے نا۔ ایک دفعہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی بہقی میں آتی ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا، تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اگر اس کہنے کے بعد تم اس بچے کو کوئی چیز بھی نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے، صرف بہلانے کے لیے، بچوں کو بہلانے کے لیے کیسے جھوٹ بولنا بڑا معمولی سمجھا جاتا، وہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا، وہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے بیان میں جھوٹ بولے، اس پر افسوس، اس پر افسوس، اس پر افسوس، ویل اللہ، ویل اللہ، آپ نے فرمایا تباہی اس کے لیے۔ یعنی صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے ایسے ہی بس جھوٹ بول کر تو لوگوں کو ہنسا رہا ہو تو وہ بھی تباہی کی بات اپنے لیے ہو جائے گی۔ حالانکہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا در کا فن ہے، بس ہنسا رہا ہوں، لیکن اس میں بھی انسان جھوٹ سے پرہیز کرنا انسان کے لیے ضروری لازمی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے۔ اس میں بھی بہت سی برائیاں پھیل جاتی ہیں نا، ایک تو صرف سنی سنائی بات ہے، کوئی شیطان ہی کوئی بات چھوڑ رہا ہو، کوئی شیطان کا پیرو کوئی بات چھوڑ رہا ہے اور لوگ بس اسے سنے اور بیان کرنا شروع کر دیں، تحقیق نہیں کی، پتہ نہیں ہے صحیح ہے بھی نہیں، یہ بھی نہیں پتا کس نے بات کہی تھی، بس کان میں پڑی ہے اور آگے پہنچا دی، تو وہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا انسان سچائی کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے جو بات نکلے، خواہ ہنسنے ہنسانے کے موڈ میں ہو، مذاق میں ہو، صرف بچوں کو بہلانے کے لیے ہو، کبھی تو صرف پوائنٹ بنانے کے لیے، کوئی اپنی بات کر رہے ہیں اسے پوائنٹ بنانے کے لیے انسان اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کرتے کرتے جھوٹ تک بھی پہنچ جاتا نا، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اس طرح کے ہر طرح کے جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو کہا جا رہا ہے واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، خصوصاً دین کی باتوں میں، تو جس طرح یہاں اصل بات ہو رہی تھی نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، حلال چیزوں کو حرام کر دیا، تو اس طرح دین کی باتوں میں اگر پورا پتہ نہیں ہے اور انسان کہہ دے کہ سمجھے قرآن میں ایک بات آئی نہیں ہے اور آرام سے کوئی بیان کر رہا ہو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کہاں لکھا ہے، کہاں کون سی حدیث میں ہے، کوئی حدیث قدسی ہے یا قرآن کی آیت ہے، اس کے بغیر ہی انسان بس کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آج کل تو میسیجز اتنے چلتے رہتے ہیں نا جس میں کچھ حوالے نہیں ہو اور بس بات کہہ دی گئی ہو،
وہ سب کیا ہے؟ جھوٹ میں آ رہا ہے، قول الزور میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے۔ اور پھر ہدایت ہوتی ہے آیت نمبر 31، حنفاء، یکسو ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، نہ شریک ٹھہرانے والے ساتھ اس کے۔ پھر جامع ہدایت ہو رہی ہے، ساری ہدایات ہی چل رہی تھی نا پیچھے بھی، کہ کیا کیا کرو، بتوں کی گندگی سے بچو، اجتناب کرو۔ اب اس کے بعد ایک جامع حکم آ رہا ہے کہ کیا کرنے کا کام ہے، حنفاء للہ، کہ یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ حنفاء کے معنی ہوتے ہیں جیسے گمراہی چھوڑ کر استقامت پر آ جانا، یکسو ہونا، سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانا، تو اسی کے لیے یکسو ہو جاؤ، ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، جیسے کہا جا رہا ہو نا، صرف اسی کی رضا کی فکر ہو، صرف اسی کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، غیر مشرکین بھی۔ حنفاء للہ کہنے میں بات سمجھ میں آ جاتی، مگر دونوں طرح سے سمجھائی جاتی، اس کے اپوزٹ سے بھی سمجھائی جاتی، کہ شرک کرنے والے مت بنو، مشرکین میں مت شامل ہو۔ اور یہ کہ وَمَن یشرک باللہ، اور جو شریک کرے ساتھ اللہ کے، فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ وہ خرّا ہوتا گر جانا، زور سے گرنے کے لیے کہا جاتا، خرّ من السماء، وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، خطفہ ہوتا خطفو اچک لینا کسی چیز کو نا، لپک کے لے لینا جیسے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے اچک لے جائیں، او یا تہوی بہ الریح، تہوی کیا ہوتا جیسے پھینک دینا، گرانا، گرنا، تہوی پھینک دیتی ہے، بہی اس کے ساتھ اس کے ہوا، الریح یعنی زور کی آندھی ہوا، پھر اسے اٹھا کے کہیں پھینک دے، فی مکان سحیق، کسی دور کی جگہ پر تو پھینک دے۔ اب یہاں مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ توحید جو ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھنا کیا ہے، وہ جیسے انسان سمجھے اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے، وہ اصل فطرت ہے انسان کی، ایک توحید پر ایمان رکھنا، اپنے اس فطرت پہ قائم رہتا ہے اور انبیاء کی رہنمائی قبول کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، عروۃ الوثقیٰ کا مضبوط سہارا جیسے تھام لیتا ہے ایک بندہ، اس کے ذریعے بلندیوں پر چڑھتا رہتا ہے۔ اور شرک کرے تو کیا ہوتا ہے، وہ عروۃ الوثقیٰ، جو وہ مضبوط کڑا جس سے اپنے اللہ سے وہ جڑا ہوا تھا، جس کے ذریعے اسے اپنے اللہ کی اپنے رب کی حفاظت میں تھا، وہ عروۃ الوثقیٰ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ بندہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کو نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ عطا فرما رہا ہے، اور وہ اپنے اللہ کے چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ مقام دینے لگ جائے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا جا کے دیکھو، پھر ان سے امیدیں رکھ کر تم دیکھ لو خود ہی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، بالکل اس کی مثال ایسی ہے یہاں بتائی جا رہی ہے، جیسے کہ وہ خر من السماء، اپنے اصل فطرت سے وہ گر گیا، وہ آسمان سے گر رہا ہو، اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے تھاما ہوا تھا اب اس کو چھوڑ دیا ہو، بس جیسے نا ایک جیسے سمجھے کوئی کٹی ہوئی پتنگ ہو، ہوا جہاں چاہے اسے اڑا لے جائے، وہ صورت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ کہ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک لے جائیں، جیسے درمیان میں پھر جیسے شکاری پرندے بھی اسے اچک لیں، یا پھر ہوا اسے کسی گہرے کھڈ میں پھینک دے۔ شیاطین اور گمراہ انسان، جب اللہ کو چھوڑ دے بندہ، کسی اور کو شریک بنا دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے سارے شیاطین کا تو وہ پھر شکار بن جاتا نا خود ہی، اور شیاطین کے جو پیروں ہیں، جو گمراہ انسان ہیں، وہ اس کو اب اس سے اپنی بندگی کروانا چاہتے ہیں نا، اس کو سمجھے کہ شکاری پرندے سے ان کو تشبیہ دی جا رہی، شیاطین کو، گمراہ انسانوں کو۔ اور یہ کہ تہوی بہ الریح، اور ہوا اسے پھینک دیتی ہے، یا تو ہوا اسے پھینک دے، ہوا جو ہے، الریح جو ہے وہ انسان کے اپنے جو خواہشات نفس ہیں، جذبات ہیں، غلط خیالات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، پھر انسان جو چاہے پھر کر لے۔ جب اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو وہ تو اپنے دل میں کتنی جذبے، کتنی خواہشیں اٹھیں، وہ یہ چاہے گا کہ نہیں میرا رب اس سے راضی ہے تو میں کروں، میرا رب ناراض ہوتا ہے تو میں نہیں کر سکتا۔ لیکن جب رب نے اسے چھوڑ دیا، جب وہ توحید سے نکل گیا، اس کے بعد تو پھر اس کے اپنے ہی خواہشات اسے کہاں کہاں لے جاتے پھریں،
ہر برے سے برا کام اس سے کروا لیں، ہر گندگی اس سے کروا لیں، کہ کہاں سے کہاں وہ تباہی میں جا سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فی مکان سحیق، سحیق کا جو لفظ ہے سحقہ ہوتا ہے، جیسے پیسنا، ریزہ ریزہ کر دینا، چورا چورا کر دینا کسی چیز کو۔ تو سحیق وہ جگہ جو اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے پاش پاش ہو جائے نا۔ تو اب اس تمثیل سے جیسے شرک کی بڑی تباہی، کیسی بڑی تباہی ہے اس کا اندازہ کروایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل تباہی ہو جاتا ہے ایسا بندہ نا جو شرک کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، جو شرک کرنے لگ جائے توحید کے راستے کو چھوڑ کر، تو پھر تو وہ دوسروں کے حوالے ہو گیا، پھر وہ اس کی تباہی ہونی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی وہ تباہی ہونے والی ہے۔ وہ مکان سحیق میں جا پڑا جہاں وہ چورا چورا ہو کر رہ جائے۔ ذالک، پھر ذالک آتا، ذالک کا جیسے پیچھے یاد کیا تھا بالکل اسی طرح پورا ایک جملے کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہا جا رہا ہو جو باتیں اوپر بتائی گئیں سن لو، یاد رکھو، یہ ہے اصل تمہاری توحید اصل ہے، اس طرح شرک سے کس طرح بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ یہ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو کوئی تعظیم کرے شعائر اللہ کی، پیچھے حرمات اللہ کہا گیا تھا، اب یہاں شعائر اللہ کہا جا رہا ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم کا حق صرف ایسے ظاہر داری سے بھی ادا نہیں ہوتا نا کہ کچھ رچول، کچھ خاص رسوم ادا کر رہے ہوں شاعر کے لیے، بلکہ جس طرح کہا جا رہا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ ہے پرہیزگاری سے، دلوں کی پرہیزگاری سے، یعنی اس کے لیے دل کا تقوی اصل مطلوب ہے، کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو، دل میں تقوی ہو، پتہ ہو کہ میرے رب کے مقرر کیے ہوئے شعائر ہیں، تو اس کا اس طرح سے ان کی تعظیم، ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً ویسے وہی بات ہے جو ہم پیچھے حرمات اللہ کی تعظیم کو سمجھ رہے تھے۔ شعائر ویسے شاعرہ کی جمع ہوتی، شاعرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں جو کسی روحانی اور معنوی حقیقت کی طرف متوجہ کرے، اس کی یاد کا سبب اور علامت یا سمبل بن جائے، یعنی ایک پوری پیچھے ایک سمجھیں کہ اس کے فلسفہ ہے، اس ایک چھوٹا سا سمبل اس سب کی یاد دلا رہا ہے، جیسے سمجھیں صلیب عیسائیوں کا سمبل ہے، شاعرہ ان کا ہے، یا ہم سوچیں جیسے قربانی وہ حقیقت اسلام کا ایک مظہر ہے، سمبل ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے، کوئی محبوب سے محبوب چیز بھی اس سے بچا کے نہ رکھے، اور اس حقیقت کا عملی مظاہرہ کس سے ہو رہا ہے؟ جس طرح ایک بیٹی کی قربانی تک دینے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار میں جانوروں کی قربانی کو ایک شعیرہ کے طور پہ مقرر کر دیا، اب اس کی ہمیں تعظیم کرنے کی ضرورت ہے۔ حجر اسود کو سوچیں، وہ ایک شعیرہ ہے، اس کو بوسہ دے کر، ہاتھ لگا کر بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے عہد بندگی اور اس کے اپنے اللہ سے اطاعت کی جیسے تجدید کرتا ہے، جیسے بیعت کرتے تھے نا کہ اللہ سے جیسے سمجھے اس طرح کی یاد دلاتا ہے۔ حجر اسود، جمرات ہیں جیسے رمی جو کرتے ہیں جمرات پہ، وہ شعائر اللہ ہیں۔ کنکریاں پھینکنا اس عزم کا اظہار ہے کہ یہ شیاطین جنوں انس سے ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں پھینک کر وہ شیطانوں کو بھگایا، اس طرح ہم شیطان کو دھتکارنے والے ہیں، اس کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، وہ یاد دلاتے ہیں۔ اور شاعر اللہ کے بارے میں ویسے جو باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ ہیں، کوئی نیا شعار داخل نہیں کر سکتا کہ آج سارے مسلمان مل کے سوچ لیں کہ ہم بھی کوئی ایسا کوئی شعار اپنا بنا لیں، سمجھیں دوسرے مذہب والوں سے متاثر ہو کر ان جیسے کوئی ایک چیز بنا کے رکھنا چاہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ شاعر اللہ نہیں ہوں گے نا پھر۔ اور یہ بھی کہ ان شاعر کی جو تعظیم کی حدود اور طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقرر کردہ ہے، جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ حجر اسود کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکنے لگیں، پھول نچھاور کرنے لگیں، نہیں، جتنا بات کہی گئی ہے بس اتنا ہی کرنا ہے، قربانی جیسی بتائی گئی اسی طرح سے کرنا ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان مل کے سوچ لیں کہ نہیں قربانی میں کچھ بس ضیاع ہو رہا ہے یا جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے بجائے پیسے بس دے دیں غریبوں کو، نہیں، وہ تعظیم نہیں ہو رہی ہے اس شعیرے کی۔ جیسا اللہ کا حکم ہے، جیسا کہا گیا اسی طرح سے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیسے یہاں بتایا گیا ان کی تعظیم میں ہی اصل چیز
دل کا تقوی ہے، اصل احترام بھی اس سے ہی ہو سکتا، اور جب ان شعائر کی تعظیم کرے تو وہ تقوی بڑھانے والی چیز بھی ہے، کیونکہ اسی سے پھر تقوی بھی بڑھے گا۔ بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں منافع و فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، ثم محلھا، پھر پہنچنا ہے اسے الی البیت العتیق، بیت عتیق کی طرف۔ اب یہاں پہ جو شاعر کی تعظیم میں جو غیر ضروری احتیاطیں لوگوں نے شامل کر لی تھی، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ابھی جیسے ہم اوپر سمجھ رہے تھے نا کہ تعظیم ویسی ہونی ہے جیسی اللہ نے بتائی ہے، تو اب اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی جیسے جانور قربانی کے لیے طے کر دیا گیا، مقرر ہو گیا، تو اب اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ سمجھے ایک ہی اونٹ ہے، اس کو قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں اور سارا راستہ خود پیدل چل رہے ہیں کہ وہ تو ہڈی کا اونٹ ہے اور اس پہ بیٹھتے نہیں ہیں، اس کا دودھ اس کے اور دوسری چیزوں سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اجل مسمہ تک، ایک مقرر وقت تک، یعنی جب تک کہ وہ بیت العتیق تک نہیں پہنچ جاتی۔ بیت العتیق کا بھی ہم پیچھے سمجھ رہے تھے کعبۃ اللہ کو کہا گیا، اس کے معنی بھی ہم نے سمجھے، لیکن یہاں بیت العتیق کہہ کر پورا حرم مراد لیا گیا۔ ظاہر قربانی جا کے کعبے کے اندر نہیں ہوتی نا، قربانی کی جگہ پہ ہوتی ہے اس کے قریبی، تو وہ حرم تک پہنچنے کے لیے اصل الی البیت العتیق کہا جا رہا ہے۔ اس وقت تک، جب تک وہ وہاں نہیں پہنچ جائے، جب تک تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ثم محلھا، جس طرح آ رہا ہے، پھر پہنچنا ہے اس کا بیت العتیق تک، یعنی اس سے پہلے تک فائدہ اٹھا سکتے۔ اس میں بھی مختلف فقہا کی مختلف رائے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جب تک نامزد نہیں ہو جاتا قربانی کے لیے، بس اس وقت تک فائدہ اٹھائیں، نامزد کر دیا گیا پھر نہیں اٹھائیں، لیکن وہ بات لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو سبھی اٹھاتے تھے، ویسے بھی فائدے پہلے اٹھاتے ہی تھے۔ اصل چیز وہی ہے کہ جب نامزد کر بھی دیا، لیکن ابھی جا رہے ہیں ان کو لے کر، ان جانوروں کو، اس وقت ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا سمجھے قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتے ہیں، اب اس کا دودھ پی سکتے ہیں، گھر میں رکھا ہوا ہے جانور، اور جب تک کہ وہ قربانی کا وقت نہیں آ جائے۔ لیکن یہاں حج کی بات چل رہی ہے تو وہاں کی بات ہو رہی کہ جب تک وہ وہاں نہیں پہنچ جائیں، جب وہ حج کے لیے جو قربانی کے جانور ہے اس کو وہیں پہنچنا ہوتا ہے نا، بلکہ راستے میں کہیں روک بھی لیا جائے تب بھی قربانی کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے۔ تو جب تک وہاں نہیں پہنچ جاتی جب تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آگے پھر ابھی وہی بات تھوڑی چل رہی ہے، خوبصورت آیت بھی ہے جس میں مخبتین کے لیے بشارت دی گئی، لیکن اب اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ اگلی کلاس کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔